اذان دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی تو اذان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کوئی بیٹھ کر اذان دیتا ہے تو بیٹھ کر اذان دینے سے اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور اذان کے جواب دینے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی اذان کا جواب دیتا ہے تو اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ امید اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور امید اب سب کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں ہم کیا جانیں گے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں اذان کے شرعی مسائل معلوم ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ مثل واجب کے ہے۔ اگر اذان دیے بغیر نماز پڑھ لی تو سارے لوگ گناہ گار ہوں گے، اور اگر کسی نے وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی تو اذان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اگر کسی نے وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی تو اذان نہیں ہوگی، اذان دوبارہ کہنی ہوگی۔ اسی طرح ابھی اذان کا وقت رہتا تھا، ابھی اذان کا وقت جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا کہ اذان شروع کر دی، اور دوران اذان کا وقت شروع ہو گیا تو تب بھی اذان نہیں ہوگی، اذان دوبارہ کہنی ہوگی۔ اور اگر کسی نے اذان میں لہنے جلی کر دی، بڑی غلطی کر دی، تو تب بھی اذان نہیں ہوگی، اذان دوبارہ کہنی ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی نے اذان دی اور اذان میں لفظ اللہ اکبر جو ہے، اس میں جو لفظ اللہ ہے اس کی الف کو کھڑی زبر کے ساتھ پڑھا، یعنی اللہ کی جگہ اللہ پڑھا، یا اکبر میں اکبر کو اکبار پڑھا، تو تب بھی اذان نہیں ہوگی، اذان دوبارہ کہنی ہوگی۔ اذان میں بڑی غلطی کرنے سے اذان نہیں ہوتی، جس طرح کہ ابھی میں نے مثال میں واضح کر دیا کہ اللہ کو اللہ پڑھنا یا اکبر کو اکبار پڑھنا یہ لہنے جلی میں آتے ہیں، بڑی غلطی میں آتے ہیں۔ تو اگر کسی نے اذان میں لہنے جلی کر دی تو اذان نہیں ہوگی، اذان دوبارہ کہنی ہوگی۔ اس لیے جب بھی اذان دیں تو اذان دینے سے پہلے اچھے طریقے سے اذان دینے کا طریقہ سیکھیں، پھر اس کے بعد اذان دیں۔ اسی طرح اذان جو ہے یہ کون کون دے سکتا ہے، یہ بھی مسئلہ بہت اہم ہے۔ بعض لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اذان نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اذان نہیں دے سکتا، اذان دے گا تو اذان نہیں ہوگی، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر بچہ سمجھدار ہے، مسجد کے آداب کو جانتا ہے، مسجد کے تقدس کو جانتا ہے اور سمجھدار ہے، اگر وہ اذان دیتا ہے تو اس کی اذان ہوگی، اذان دینے سے اس کی اذان ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اذان دے گا تو اذان نہیں ہوگی۔ سمجھدار بچہ ہے، اگر وہ اذان دیتا ہے تو اذان ہو جائے گی۔ اس طرح غلام اگر اذان دیتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی زنا سے بچہ پیدا ہوا اور وہ بالغ ہے، اسی طرح سمجھدار ہے، اگرچہ نابالغ بھی ہے، تب بھی اگر وہ اذان دیتا ہے تو اذان ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی اندھا ہے وہ اذان دیتا ہے تو اذان پھر بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بغیر وضو کے اذان دیتا ہے تو تب بھی اذان ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ بغیر وضو کے اذان نہیں دینی چاہیے، وضو کے ساتھ ہی اذان دی جائے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بیٹھ کر اذان دیتا ہے تو بیٹھ کر اذان دینا یہ مکروہ ہے، بیٹھ کر اذان دینے سے اذان نہیں ہوگی، اذان دوبارہ کہنی ہوگی۔ اور عورت جو ہے اس کے لیے اذان دینا اور اقامت کہنا یہ مکروہ ہے، گناہ کا کام ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ عورت جو ہے نہ تو اس کے لیے اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ اگر عورت نے نماز پڑھنی ہے تو عورت جو ہے وہ اذان و اقامت کے بغیر ہی اپنی نماز پڑھے گی، اس کے لیے اذان و اقامت کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ عورت اگر اذان و اقامت کہتی ہے تو گناہ گار ہوگی۔ اذان ہر آدمی کو دینی چاہیے، اذان دینے کی بڑی فضیلت ہے، اس میں روایات موجود ہیں، حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اذان دینے کے والے سے آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور اللہ کی رضا کے لیے اذان دے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ کر اذان دینی چاہیے۔ جس طرح کہ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اذان دیتا ہے، جو مؤذن ہے، یہ اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور فرمایا کہ جب اذان دینے والا مرے گا تو اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح اذان دینے والے کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مچھلیاں اس کے لیے دریا میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے تو فرشتے اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں، اور راوی لکھتے ہیں کہ جب اذان دینے والا اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے قیامت تک اس اذان دینے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب کوئی اذان دیتا ہے تو اذان دے کر جیسے ہی فارغ ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یعنی کل بروز قیامت سب سے اونچی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی۔ جو اذان دینے والے ہوں گے یہ حضور علیہ السلام کے جو صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
ان کی قیادت کے اندر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں وہ عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح کرو، کم مؤذنا، تم مؤذن بن جا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ لا استطیع، یا رسول اللہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، وقت پہ آنا، سب نمازیوں سے پہلے آنا اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے اذان دینا، یا رسول اللہ یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ نہیں کر سکتے، کم امامن، تو امام بن جا۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا استطیع، حضور میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر اذان بھی نہیں دے سکتے، امامت بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اس طرح کرو، فقم بإذن امام، امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے گویا ہمیں یہ فرما دیا کہ اے میرے امتی، اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ان تین کاموں میں سے ایک کام کر لو، یا مؤذن بن جاؤ یا امام بن جاؤ۔ اگر امام نہیں بن سکتے، مؤذن نہیں بن سکتے، تو پھر ایک کام ہے وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ تو اذان میں ہر آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے، اذان دینے کی بڑی فضیلت ہے، اور جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے، جس طرح کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان کہتے سنو تو جس طرح بلال کہتا ہے تم بھی اس کے جواب میں ویسا کہتے جاؤ۔ فرمایا اگر تم ایسا کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر کلمے کے بدلے، اذان کے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا، 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ معاف فرمائے گا۔ تو عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم تو ہمارے لیے ہے، اگر یہی کام مرد کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ثواب ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مرد اذان کا جواب دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دگنا ثواب انہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ بڑی کتنی فضیلت کی بات ہے، اذان دینے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اور اذان کے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو سننے والا وہی الفاظ دہراتا جائے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہوا ان الفاظ پہ پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب پہلی بار مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہے۔ جب مؤذن دوسری بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھے۔ اور مؤذن جب حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، حی علی الفلاح یہ چاروں الفاظ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ بلکہ بہتر یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ بھی کہے اور ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھے، حی علی الفلاح بھی پڑھے اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھے۔ یہ تھا اذان کے جواب دینے کا طریقہ۔ اور جب مؤذن اذان کہے تو سننے والا اپنے کام کا چھوڑ کر، باتوں کو چھوڑ کر توجہ کے ساتھ اذان سنے، اذان کا جواب دے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جب مؤذن اذان کہے تو خاموش ہو جاؤ، توجہ کے ساتھ اذان سنو۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اذان کے دوران باتوں میں مشغول رہے، باتوں میں لگا رہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ تو اس لیے جب مؤذن اذان دے تو اپنے کام کا چھوڑ کر توجہ کے ساتھ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں۔ بلکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ جب کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو اور مؤذن اذان دے تو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت موقوف کرے، موقوف کرنے کے بعد توجہ کے ساتھ اذان سنے، اذان سننے کے بعد اس کا جواب دے۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت بھی کوئی کر رہا ہے تو اس کو موقوف کر کے اذان کو جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا جائے اور اذان کا جواب دیا جائے۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا حضور علیہ السلام سے اذان دینا ثابت ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اذان دی تھی؟ تو جی ہاں، حضور علیہ السلام سے اذان دینا ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ اذان دی تھی۔ جس طرح ہم اذان دیتے ہیں، جب ہم اذان دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے اذان دی تھی تو حضور علیہ السلام نے جب اذان دے رہے تھے، ان الفاظ بھی جب پہنچے تھے تو حضور علیہ السلام نے الفاظ پڑھے تھے اشہد انی رسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام سے اذان دینا ثابت ہے۔